ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك سيدي یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا جد الحسن والحسین. انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل اور احسان اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق کہ آج ہم نماز جمعہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حق بات کو بیان کرنے اور سنا کر میرا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے اور موقع کی مناسبت اور مطابقت کے لحاظ سے تو حضور سیدنا غوث پاک حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ کی شان اقدس میں کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع تو ہے، لیکن پچھلے ہمارے موضوعات میں جو پچھلے جمعے کا موضوع تھا احوال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا بڑا خوبصورت حصہ پچھلے جمعہ پر ہمارا رہ گیا تھا. آج ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے اور پھر اگر وقت ہوا تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بھی اپنی معروضات پیش کریں گے، ورنہ انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم حضور غوث پاک کی شان بیان کریں گے انشاءاللہ، اور ہم بتائیں گے کہ ہم غوث کیوں کرتے ہیں، حضور غوث پاک کو ہم کیوں پکارتے ہیں، اس میں قرآن و حدیث کا حکم کیا ہے. تو پچھلے جمعے پر میں نے آقا علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے کچھ عجائبات اور کچھ احوال پیش کیے تھے. یقین جانیں کہ اللہ اگر مطالعہ کی توفیق دے اور اللہ ہمیں علم کو حاصل کرنے کی توفیق دے تو عقل حیران ہے، عقل دنگ ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوئیں. اگر وہ نشانیاں بندہ پڑھ لے
تو بندہ وردہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یا رسول اللہ نے آپ کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے، اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی مقام کی بلندی عطا فرمائی ہے۔ بندے کا جو دریچہ حیرت ہے وہ کھلتا چلا جاتا ہے اور بندہ عشق کے غوطوں میں غوطہ زن، سمندروں میں غوطہ زن ہوتا چلا جاتا ہے۔ کچھ عجائبات میں نے پچھلے جمعے پر اور احوال بیان کیے تھے، آج انہی کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہوئے ہم اگلے آخری مرحلے کی طرف جائیں گے۔ جامع الآثار کتاب کا نام ہے، مختلف کتب سے یہ چیزیں میں نے لی ہیں، جامع الآثار میں اور ابو نعیم کی بہقی اور دلائل النبوہ میں اور امام بہقی کی دلائل النبوہ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جامع الآثار کی روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان، آپ فرماتے ہیں کہ بیننا انا نائم فی الحجر، آپ فرماتے ہیں کہ میں حتیم کعبہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے ایک خواب دیکھا، اس کا ذکر شاید پچھلے جمعے پر تھوڑا سا کیا تھا، آج تفصیل سے انشاءاللہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میں حتیم کعبہ میں سویا ہوا تھا، یہ حضور کے دادا جان بیان فرما رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا، اور جو ہی میں نے خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر میں نے مختلف عجائبات دیکھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر مکہ میں ایک کاہنہ تھی۔ ہاں جی، حتیم اس پرنالے کو کہتے ہیں، پرنالے کو جو جس سے پانی خانہ کعبہ کے اوپر جب بارش ہوتی ہے تو جہاں سے پانی گرتا ہے اس جگہ کو حتیم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ گولائی بنی ہوئی ہے اور اس میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ حتیم کعبہ جو ہے اس کے اندر حضرت حاجرہ کی قبر مبارک بھی ہے اس حتیم کعبہ کے اندر، اور بعض روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اس حتیم کعبہ کے اندر ہے۔ مختلف انبیاء کے مزارات ہیں، وہ اگر اس طرف ہم چلے گئے تو میں چونکہ یہ موضوع آج مکمل کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک اجر عطا فرمائے، آپ کی محبت ہے جی بالکل۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حتیم کعبہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے ایک خواب دیکھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلہ میں ایک کاہنہ عورت تھی اور راہبہ عورت تھی جو خوابوں کے علم بتاتی تھی، خوابوں کی تعبیریں بتاتی تھی، اور اللہ نے اس کو خوابوں کی تعبیروں کا علم دیا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کاہنہ کے پاس گیا اپنا خواب لے کر، خواب اتنا عجیب تھا کہ میں نے اتنے عجائبات دیکھے تو میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، میں اس کاہنہ کے پاس چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں عرفت فی وجہی التغیر، آپ فرماتے ہیں میں پہلے بھی اس کے پاس جاتا رہتا تھا، اس کاہنہ کے پاس، لیکن آج جب میں اس کے پاس گیا نا تو معاملات تھوڑے سے عجیب تھے۔ عجیب کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور اس نے میرے چہرے کے آثار کو دیکھ کر یہ بانپ لیا تھا کہ آج عبد المطلب پہلے بھی آتا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ اور ہوتا تھا، آج جب آیا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَأَنَا يَوْمَئِذٍ سَيَّدُ قَوْمِي، آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ تھی کہ میں اس وقت کوئی ڈر نہیں تھا، مجھے کوئی خوف کسی چیز کا نہیں تھا، کیونکہ میں ایک بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا، میں ایک بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا، بھلا میں اس کائنہ سے کیوں ڈرتا، یا میرے چہرے کا رنگ اس کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے کیوں اترتا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں پہنچا تو میرے چہرے کا رنگ دیکھ کر اس نے کہا، کائنہ کیا کہتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں فقالت ما بال سیدنا قد اتانا متغیر اللون، اس کائنہ نے کہا کہ آج صورتحال مختلف ہے، ہمارے سید اور ہمارے سردار جو ہیں آپ کے چہرے کا رنگ اترا نظر آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس نے سمجھ گئی کہ آج معاملہ کچھ اور ہے، میرے چہرے کا رنگ اترا دیکھ کر کہنے لگی آج تیرے چہرے پر تغیر ہے اور تبدل ہے، چہرہ تیرا زرد ہو چکا ہے، عبد المطلب خیر ہے؟
اس کاہنہ نے مجھے اشارہ کیا. آپ فرماتے ہیں صورتحال دیکھ کر میں نے کہا، اب خواب بیان کر رہے ہیں حضرت عبد المطلب. آپ فرماتے ہیں انی رأیت لیلۃ وانا نائم فی الحجر. آپ نے فرمایا میں نے اسے بتایا کہ میں حتیم کعبہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ کان شجرۃ نبتت قد نال راسها السماء. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حتیم کعبہ کے اندر ایک درخت اگا ہے، ایک درخت کا ظہور ہوا ہے. قد نال راسها السماء، اور وہ درخت اتنا اونچا گیا ہے کہ اس کی ٹہنیاں آسمانوں کو لگنی شروع ہو گئی ہیں. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے کاہنہ کو خواب بتایا کہ میں نے خواب میں ایک درخت دیکھا ہے اور اس درخت کی ٹہنیاں میرے دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بڑی ہے کہ اس کی شاخیں پھیلی بھی ہیں اور وہ آسمانوں تک اس کی شاخیں لمبی ہیں اور آسمان کو ٹچ کر رہی ہیں. یہ میں نے خواب دیکھا ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَضَرَبَتْ بِأَغْصَانِهَا الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ. اور آپ فرماتے ہیں میں نے اسے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ درخت آسمانوں کی طرف بڑھ تو رہا ہی ہے لیکن وہ پھیل اتنا رہا ہے کہ اس کا ایک حصہ زمین کے مشرق کی طرف لگ رہا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ زمین کے مغرب کو چھو رہا ہے. اس خواب کے صدقے اللہ نے حضرت عبد المطلب پر کتنے انکشافات فرما دیے کہ ہماری نظر، عام بندے کی نظر اتنی دور تک نہیں جاتی، مشرق سے مغرب تک سارے پردے حضرت عبد المطلب کو اللہ نے اٹھا دیے. اور آپ فرماتے ہیں درخت ایک طرف آسمان کو چھو رہا تھا، ایک طرف مشرق میں اور ایک طرف مغرب کو چھو رہا تھا. یہ خواب بیان کیا. اور فرماتے ہیں وَمَا رَأَيْتُ نُورًا أَعْظَمَ مِن نُورِ الشَّمْسِ سَبْعِينَ ضِعْفًا. آپ نے فرمایا اس کاہنہ کو کہ میں نے اس درخت سے جو نور نکل رہا تھا اور جو روشنی نکل رہی تھی، میں نے اپنی زندگی میں اتنی روشنی کبھی بھی نہ دیکھی تھی. اور اتنی زیادہ روشنی تھی کہ 70 ضعف نور الشمس سے، اتنی زیادہ روشنی تھی کہ اگر 70 سورج بھی ہوں تو 70 سورجوں کی روشنی کم پڑ جائے، اس درخت کی روشنی 70 سورج سے بھی زیادہ تھی. وَرَأَيْتُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ سَاجِدِينَ لَهَا. اور آپ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ عرب اور عجم کے سارے لوگ اس درخت کے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں اور اس درخت کو سارے لوگ سجدہ کر رہے ہیں. ساجدین لہا، اس درخت کو سجدہ کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں یحمدہ اہل السماء. آپ فرماتے ہیں میں نے پھر دیکھا وَهِيَ تَزْدَادُ كُلَّ سَاعَةٍ عَزْمًا وَنُورًا وَارْتِفَاعًا. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھتے ہی دیکھتے کہ اس درخت کی ہر گھڑی میں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے حجم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے ہر پتے کے اندر جو نور ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وَارْتِفَاعًا، اور جو اس کی بلندی ہے وہ آسمانوں کو بھی کراس کرتی جا رہی ہے تا حد نگاہ. آپ فرماتے ہیں میں نے عجیب دیکھا. وَرَأَيْتُ رَهْطًا مِّن قُرَيْشٍ قَدْ تَعَلَّقُوا بِأَغْصَانِهَا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جو میرے قبیلے کے لوگ ہیں، قریش کے لوگ ہیں، وہ اس درخت کے ساتھ چمٹ رہے ہیں، دوڑ دوڑ کر اس درخت کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور چمٹ رہے ہیں. کچھ لوگ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں مشرق اور مغرب کی طرف، لوگ سجدہ بھی اس درخت کو کر رہے ہیں اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اس درخت کے ساتھ چمٹ رہے ہیں. وَرَأَيْتُ قَوْمًا مِّن قُرَيْشٍ قَدْ تُرِيدُ قَطْعَهَا. اور فرماتے ہیں عجیب صورتحال یہ تھی کہ میں نے اپنے ہی قریش کے خاندان کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس درخت کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، کچھ چمٹ رہے ہیں، جڑ رہے ہیں درخت کے ساتھ. یہ سارا خواب حضرت عبد المطلب اس کاہنہ کو بتا رہے ہیں. کچھ لوگ جڑ رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں. قال عبد المطلب، آپ فرماتے ہیں کہ عجیب صورتحال تھی. جب میں نے اس کاہنہ کو یہ خواب سنایا، بڑے توجہ کے ساتھ اور بڑی غور کے ساتھ وہ میری اس خواب کو سن رہی تھی. آپ فرماتے فرأیت وجہ الکاہنۃ قد تغیر. آپ فرماتے ہیں اب صورتحال عجیب تھی. پہلے تو میرے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا، چہرے کا رنگ بدلا تھا. اب جب میں نے خواب بیان کر دیا تو اس کاہنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا.
پہلے میرا رنگ بدلا ہوا تھا جب تک میں نے خواب بیان نہ کیا تھا، جب خواب بیان کر دیا تو اس خواب کی تعبیر بتانے والی عورت کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا۔ ثم قالت لئن صدقت رؤیاک، پھر وہ پکارنے لگی، اے عبد المطلب اگر تو نے جو خواب سنایا ہے وہ سچا ہے، اور یقیناً وہ سچا ہے، تو کعبے کا متولی ہے، تو جھوٹ نہیں بولنا۔ بولتا کہنے لگی لَيَخْرُجَنَّ مِن صُلْبِكَ مَن يَمْلِكُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ، اس نے کہا اے عبد المطلب جو تو نے خواب دیکھا ہے اگر یہ تیرا خواب واقعی سچا ہے تو پھر تیری پشت سے ایک ایسی ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والی ہے جس کے چرچے مشرق سے مغرب تک ہوں گے اور زمین سے آسمان کے تک اس کے چرچے ہوں گے، اس کا اتنا چرچا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں اس کا انہوں نے کہا وَتَدِينُ لَهُ النَّاسِ، اور لوگ جوک در جوک اس ہستی کا کلمہ پڑھیں گے اور اس کے دین کو قبول کریں گے۔ تو نے جو دیکھا ہے نا کہ لوگ چمٹ رہے ہیں اس کے ساتھ، یہ اس ہستی کے کلمے کی نشانی ہے کہ لوگ کلمہ پڑھ کر اس پر ایمان لے آئیں گے اور جھک جائیں گے اس کے سامنے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے جب مجھے یہ بیان کیا کہ لوگ جوک در جوک، اور کچھ اس نے کہا کہ جو تو نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس کو کاٹ رہے ہیں، اس نے کہا عبد المطلب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے تیرے خاندان میں اور تیرے قبیلے کے لوگ ہوں گے اور اس مکہ کے لوگ ہوں گے جو اس محمد کو کاٹنا چاہیں گے، لیکن جو تو نے دیکھا ہے کہ مشرق سے مغرب تک وہ درخت پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، کوئی بندہ کوئی مکے کا شخص اس کا بال بھی پھیکا نہیں کر سکے گا۔ یہ اس کا انہوں نے تعبیر بتائی۔ اب آگے کتاب جامع الاثار میں ایک روایت نقل ہے، حضرت زید بن عمر بن نفیل، دو صحابی اور ورقہ بن نوفل، جب ابرہ نے مکہ پر حملہ کیا کعبۃ اللہ پر، ابرہ کے حملہ کے بعد یہ دو صحابی تجارت کی غرض سے حبشہ گئے، ایک ورقہ بن نوفل اور ایک عمر بن نفیل، زید بن عمر بن نفیل، یہ دو صحابہ نجاشی کے دربار میں گئے جب حبشہ ہجرت کی اس کے لیے گئے تجارت کے لیے، تو نجاشی کے دربار میں گئے۔ جو ہی ان مکہ کے دو لوگوں کو نجاشی نے دیکھا، ابرہ مات کھا کر چلا گیا تھا، کعبے کو نہیں گرا سکا تھا، فوج اس کی برباد ہو چکی تھی، تباہ ہو چکی تھی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے بھی پہلے کا واقعہ ہے کہ یہ گئے وہاں پر، اور جب نجاشی کے دربار میں پہنچے تو نجاشی کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر انہما اتی النجاشی بعد رجوع ابرہ من مکہ، جب ابرہ ہاتھیوں سے حملہ کیا تھا اس کی واپسی کے بعد زید بن عمر اور ورقہ بن نوفل نجاشی کے دربار میں گئے۔ قال فلما دخلنا علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے تو وہ کھڑا ہو گیا ہمیں دیکھ کر کہ یہ مکہ سے آئے ہیں۔ قال اصدقان ایھا القریشیان، اس نے کہا کہ کیا تم مکہ سے تعلق رکھتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا تم قریشی ہو؟ ہم دونوں نے کہا ہم قریشی ہیں۔ اس نے کہا حل ولد فیکم، اور وہ کہنے لگا کہ قریشیو جو بات میں پوچھوں سچ سچ بتانی ہے، میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، اگر جھوٹ بولا تو میں تمہارا سر قلم کروا دوں گا۔ تم مکہ سے آئے ہو اور میں عجیب چیزیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، جو میں پوچھتا جاؤں اس کا جواب دیتے جاؤ۔ اب دو صحابی حضور کے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی بات ہے، ابھی یہ صحابی نہیں بنے، اور ورقہ بن نوفل کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار کوئی بندہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں زبان درازی کرے، وہ مجھ پر ایمان لایا تھا اور میرا صحابی تھا۔ یہ بتوں کے پجاری تھے، ورقہ بن نوفل بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس نے کہا، نجاشی نے اب سوال کیا مکہ کے دو قریشیوں پر، کیا کہا؟ حل ولد فیکم مولود اراد ابوہ ذبحہ، اس نے کہا کہ کیا تمہارے مکہ کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے جس کے باپ نے اس بچے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ مکہ کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کے باپ نے ارادہ کیا ہے کہ اس بچے کو وہ ذبح کر دے گا۔ اور فضرب علیہ بالقداح فسلم ونحرت عنہ جمال کثیرہ، اور اس نے کہا نجاشی نے کہ بتاؤ کہ اس کے باپ نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ اس بچے کو وہ قتل کر دے گا،
بچے کو ذبح کر دے گا، لیکن کیا وہ بچہ 100 اونٹوں کے بدلے بچ گیا ہے؟ یعنی حضرت عبداللہ 100 اونٹوں کے بدلے کرہ ڈال کر جو بچے تھے، وہ واقعہ سارا آپ نے سن رکھا ہے۔ تو فقلنا نعم، ہم نے کہا ہاں، اللہ کی عزت کی قسم اس طرح ہوا ہے۔ عبداللہ کا میلاد ہوا ہے، عبداللہ پیدا ہوا ہے، اور اس کے باپ نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو سب سے پیارا بیٹا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اور اس نے عبداللہ کو قربان کرنا چاہا، لوگوں نے منع کیا، پھر اس کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے ہیں۔ ہم نے کہا یہ نجاشی کی بات کہ ہم نے تصدیق کر دی۔ قالا فہل لکما علم بہما فعلا، اس نجاشی نے پوچھا کیا اب تمہیں پتہ ہے کہ اس وقت وہ بچہ، چونکہ وقت کافی گزر گیا ہے، اب وہ بچہ جوان تو ہو چکا ہوگا، اب وہ بچہ کہاں ہے؟ کیا تم جانتے ہو عبداللہ کے بارے میں کہ عبداللہ اس وقت کہاں ہے؟ ہم نے کہا فقلنا نعم، ہم نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ تزوج امرأۃ یقال لها آمنة بنت وہب، ہم نے کہا جب وہ بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، تو اس کی شادی ایک آمنہ نامی عورت سے ہوئی جو وہب کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک، پھر اس نے کہا ترکھا حاملہ وخرجا، اور اس کے بارے میں ہمیں اتنی خبر ہے کہ وہ تجارت کی غرض سے کہیں ملک شام میں گیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ تجارت پر گئے تھے اور وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کی خبر بڑے عرصے کے بعد سیدہ آمنہ تک پہنچی تھی، تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، کتنے مہینوں کے بعد۔ اب یہ وہاں پر گئے تو ان کو خبر نہیں تھی کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ عبداللہ جو ہے وہ اس پہ تجارت کے لیے گیا ہوا ہے، اور اس کی بیوی جو ہے جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے آمنہ، اس کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ یہ ہماری بیویاں آپس گھر میں بات کر رہی تھی۔ نجاشی کو اس نے کہا، اور قال هل تعلمان ام ولد ام لا، اس نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ جو بچہ آمنہ کے بطن میں تھا کیا وہ بھی پیدا ہو چکا ہے؟ کیا تمہیں اس کی خبر ہے؟ عبداللہ کا تو تم نے بتا دیا کہ وہ تجارت سے گیا ہوا ہے اور اس کی بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، تو کیا تمہیں خبر ہے کہ جو آمنہ ہے اس کا بیٹا پیدا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ قالا لا، ہمیں نہیں پتا۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، اس نے کہا اتنا نہیں پتا، ہاں کچھ چیزیں ہیں جو میرے علم میں ہیں۔ اب سنیے ورقہ بن نوفل نے کیا کہا۔ ورقہ بن نوفل اخبرک ایھا الملک، اے بادشاہ اعظم، اے اس ملک کے بادشاہ، میرے پاس کچھ خبریں ہیں جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ۔ انی لیلتن قد بت عند وثن لنا کنا نطیف بہ ونعبدہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن، ایک رات کو میں اپنے بت کے پاس موجود تھا۔ میں نے بتایا نا کہ ورقہ بن نوفل بت کے پجاری تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، پھر حضور پر ایمان لے آئے، اور حضور نے فرمایا خبردار کوئی بندہ ان کو سب و شتم کرے، وہ میرے صحابی تھے اور وہ جنتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک رات اس طرح ہوئی کہ میں اپنے بت کا طواف کر رہا تھا، اپنے بت کے سامنے سجدہ ریز تھا اور عبادت کر رہا تھا، اور فرمایا کہ اس سمے تو من جوف ہاتفا، آپ فرماتے ہیں طواف کرتے کرتے اس بت کا، اور بت خانہ کعبہ کے اندر پڑا ہوا تھا، اس بت کے پیٹ سے، جوف کہتے ہیں ناف کو، انسان کے وجود کا جو درمیان والا حصہ ہے اسے جوف کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے بت کے بطن سے اور اس کے پیٹ سے ایک آواز سنی۔ آواز کیا تھی؟ ہاتفا۔ ہاتف عربی زبان میں کہتے ہیں ٹیلی فون کو۔ کس کو؟ ٹیلی فون کو۔ ٹیلی فون سے آوازیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ بندہ کسی یورپ ملک میں بول رہا ہے تو ہمیں پاکستان میں بیٹھ کر اس کی آواز آتی ہے۔ یہ سائنس نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی، ورنہ سمجھانا مشکل تھا کہ بت کے پیٹ سے آواز کیسے آ سکتی ہے، اور وہ کیسی آواز تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ہاتف کی آواز آئی بت کے پیٹ سے۔ یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ اس نجاشی کو، ورقہ بن نوفل بتا رہے ہیں۔ آواز آئی، اور وہ آواز میں نے سنی جو ایک شعر کی صورت میں تھی۔ عربی میں وہ بت شعر پڑھ رہا تھا۔ وہ شعر کیا تھا؟ اس نے کہا کہ ولد النبی فزلت الاملاک، آپ نے فرمایا کہ
اس بت کے پیٹ سے آواز آئی جس طرح ٹیلی فون کی اس دور میں آواز آتی ہے. اس نے کہا فضلت الاملاک، ایک نبی کا میلاد ہو گیا ہے. بت کے اندر سے کیا آواز؟ ولد النبی، ایک نبی اس دنیا میں آ گیا ہے. فضلت الاملاک، بادشاہوں کے تخت الٹنے والے ہیں. املاک ملک کی جمع ہے، بادشاہ کی جمع ہے. اس نے کہا فضلت الزلالت کے دن آ گئے ہیں، ذلیل ہونے کے دن آ گئے ہیں. جو دنیا کے بادشاہ ہیں، جو دنیا کے ملک ہیں، جن کی گردنوں میں سریا ہے، جو تکبر، رعونت اور نخوت کے ساتھ جن کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، ان کی گردنیں کاٹنے کا وقت آ چکا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ وَنَعَ الدَّلَالُ وَأَدْبَرَ الْإِشْرَاقُ، اور بت کے اندر سے آواز آ رہی تھی گمراہی کا خاتمہ ہونے والا ہے، گمراہی بھاگنے والی ہے اور شرک دم دبا کر بھاگنے والا ہے. گمراہی کا خاتمہ ہونے والا ہے اور شرک بھاگنے والا ہے. اب راج ہوگا، اس ایک رب کا راج ہوگا. 360 کے ساتھ اوندے منہ گرنے والے ہیں، جھوٹے خداؤں کا تختہ دار پر لٹکنے والے ہیں. ایک وحدہ لا شریک کی عبادت ہونے والی ہے. یہ بت کے اندر سے آواز آ رہی تھی. اب سکہ چلے گا تو اس رب کا چلے گا جو سارے جہانوں کا مالک ہے، سارے جہانوں کا ایک ہی بادشاہ ہوگا جو اللہ اکبر ہے. یہ بت کے اندر سے آواز آ رہی تھی. اور ثم انتکست الصنم علی راسہ، آپ نے اس نجاشی کو کہا کہ جب یہ بات اس بت نے کی میرے ساتھ تو پھر وہ منہ کے بل اوندا گر گیا اور گر کر سارا بت ٹوٹ گیا. ورقہ بن نوفل کے بعد جو دوسرے صحابی تھے، قریشی تھے، ان کا نام تھا زید بن عمر بن نفیل. اب انہوں نے کہا بادشاہ کو، انہوں نے کیا کہا؟ قال زید بن عمر بن ابن نفیل اندی کا خبر ہے ایھا المالک، اے بادشاہ سلامت، جس طرح کی خبر ورقہ بن نوفل نے دی ہے اس طرح کی خبر ایک میرے پاس بھی ہے. اس نے فرمایا، کہنے لگا ہاں بتاؤ کیا خبر ہے، اب سنیے. قال ہاتھ، اس نے کہا ہاں سنو. قال انی فی مثل هذه الليلة التي ذکر فیہا حدیثہ، انہوں نے کہا کہ ایک میرے پاس بھی ایک خبر ہے اور وہ خبر بھی ایک رات کی ہی ہے. جس طرح اس نے ایک رات کی خبر سنائی ہے، میرے پاس بھی ایک رات کی خبر ہے لیکن اس سے مختلف ہے. خرجت من عند اہلی، زید بن نفیل نے کہا کہ میں اپنے گھر سے نکلا ایک رات کو، وہم یذکرون حمل آمنۃ، اور میرے گھر کی جو میری بیوی ہے اور میری بیوی کی ایک رشتہ دار بیٹھی ہوئی تھی گھر میں، اور وہ ذکر کر رہی تھی کہ آج آمنہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے. یعنی یہ 12 ربیع الاول کی رات اس کا واقعہ ہے. آپ فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا اور میرے گھر میں اس رات یہ چرچا ہو رہا تھا کہ آج جو پچھلی رات گزری ہے یا اس رات کو آمنہ کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے. آپ فرماتے ہیں میں گیا، جب آگے پہنچا تو کیا میں نے دیکھا، حتی اتیت جبل ابی قبیس، آپ فرماتے ہیں کہ میں جبل ابی قبیس، جبل ابی قبیس جو ہے یہ کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے ہے، جہاں پر صفا مروہ ہے اور صفا مروہ کے بالکل سامنے جبل ابی قبیس ہے. آج بھی اس پر وہ 2 کھڑکیوں کے نشان موجود ہیں جہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے اپنی انگلی کے اشارے سے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے مکہ میں تو وہ سب سے پہلے جبل ابی قبیس پر آئے تھے. جب طوفان نوح آیا تھا تو نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو کنارہ ملا تھا وہ اسی جبل ابی قبیس پر ملا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں جبل ابی قبیس پر چلا گیا، ایک رات کا واقعہ ہے. ارید الخلوۃ فیہ لامر راہبنی، آپ فرماتے ہیں کہ میں خلوت میں بیٹھا ہوا تھا، بالکل اکیلا تھا، جبل ابی قبیس پر میں آرام کر رہا تھا اور میں خلوت میں بیٹھا ہوا تھا. اذ رأیت رجلا ینزل من السماء، یہ اس نجاشی کو اب اپنی خواب سنا رہے ہیں اور اپنی روداد سنا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمانوں سے ایک آدمی نیچے اترا ہے. جبل ابی قبیس پر بیٹھا ہوں اور کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے اور آسمان سے ایک بندہ نمودار ہوا ہے، زمین پر آیا ہے کعبہ کے سامنے. لہو جناحان اخضران،
آپ فرماتے ہیں عجیب بات یہ تھی کہ تھا وہ انسان لیکن اس کے دو پر تھے، جناحان اس کے پر تھے، اخضران، خضر کہتے ہیں سبز چیز کو، سبز رنگ کے اس کے دو پر تھے۔ فوقف علی جبل ابی قبیس، وہ بندہ جبل ابی قبیس پر اترا اور اتر کر ٹھہر گیا۔ ثم اشرف علی مکہ فقال، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حیرانگی سے کہ ہے بندہ اور دو اس کے پر ہیں اور پر بھی سبز رنگ کے ہیں، اور اس نے مکہ کی وادی کی طرف جھانکا اور جھانک کر وہ کہنے لگا، اس شخص نے جس کے سبز پر تھے وہ کہنے لگا، ذل الشیطان، خدا کی عزت کی قسم شیطان آج ذلیل ہو گیا۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی رات کو اللہ کی عزت کی قسم شیطان ذلیل ہو گیا۔ وبطلت الاوثان، اور سارے کے سارے بت آج سے باطل ہو گئے ہیں۔ شیطان کی بربادی کا وقت آ گیا اور باطل ہو گئے آج سارے کے سارے بت۔ ثم نشر ثوبا معه، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، اکرم صاحب بس ختم کرنے والا ہوں، آج انشاءاللہ 2:15 جماعت کھڑی ہوگی اللہ کے فضل سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس شخص کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا، جس شخص نے مکہ کی وادی کی طرف جھانکا اور اس نے کہا کہ آج شیطان ذلیل ہو گئے اور بت باطل ہو گئے، پھر اس نے ایک کپڑا پھیلایا، وہ نور کا کپڑا تھا، عجیب کپڑا تھا۔ وَأَهْوَى بِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اور اس کپڑے کو اس نے اتنا پھیلایا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک وہ کپڑا پھیلتا ہی چلا گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وَرَأَيْتَهُ قَدْ جَلَّلَ مَا تَحْتَ السَّمَاءِ وَسَطَعَ لَهُ نُورًا كَادَ أَن يَخْطَفَ بَصَرِي، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان تک اور مشرق سے مغرب تک ساری کی ساری زمین بکے نور بن چکی اس کپڑے کی وجہ سے، اور اس کی تیزی کی وجہ سے مجھے یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ ہو سکتا ہے اس نور اور اس چمک کی وجہ سے کہیں میری بینائی سلب نہ کر دی جائے۔ یہ اس بادشاہ کو سنا رہے ہیں۔ فَسَطَ لَهُ نُورٌ أَشْرَفَتْ لَهُ تِهَامًا، مشرق سے لے کر تہامہ اور عرب و عجم میں نور ہی نور ہے سارا۔ فقال، آپ فرماتے ہیں زَكَتِ الْأَرْضُ وَأَدَّتْ رَبِيعَهَا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص اس زمین کو صاف کر رہا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، حضور نے فرمایا کہ جب میں آیا اس دنیا میں تو میرے رب نے میرے لیے ساری زمین ایسے کر دی جس طرح ہر بندے کے لیے مسجد کی زمین ہوتی، پاک اللہ نے زمین کر دی۔ فرمایا وَأَوْمَا إِلَى الْأَصْنَامِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْكَعْبَةِ فَسَقَطَتْ كُلُّهَا، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ کعبے کے اندر جتنے بت پڑے ہیں سارے کے سارے اوندے منہ گر چکے ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ زید بن نوفل نے۔ ان دونوں نے جب بات سنائی، اب نجاشی بادشاہ جو تھا حبشہ کا، وہ بڑے غور کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ ان کی بات کو سن رہا تھا۔ اب سنیے، جب اس نے بات سن لی، فقال نجاشی، اب اس نے کہا نجاشی نے، میں نے تم دونوں کی بات سنی ہے، اب میری بھی سنو۔ نجاشی بادشاہ نے کہا اب میری بھی سنو۔ اس نے کہا وَيْحَكُمَا، خوش رہو، وَيْحَكُمَا، خوش رہو، اے قریشیو تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے اور خوشیاں ہی تمہارے اندر تقسیم ہوتی رہے۔ یہ بات سن کے وہ خوش ہو گیا، یہ دونوں کی رودات۔ اس نے کہا اخبرکما اما اصابنی، اس نے کہا ایک خبر میرے پاس بھی ہے جو میں تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں، چونکہ تم عرب سے آئے ہو، مکہ سے آئے ہو، قریشی ہو، تم نے جو خبر مجھے سنائی ہے سچی تھی، آج میں بھی تمہیں ایک خبر سناتا ہوں۔ نجاشی نے کہا انی لنائم فی اللیلۃ التی ذکرتما، اس نے کہا کہ ایک رات کو میں بھی سو رہا تھا۔ یہ اب نجاشی بادشاہ کہتا ہے، بس آخری بات، فی قبتی وقت خلوتی اذ خرج علی من الارض انکم وراس، اس نے کہا میں خلوت میں تھا اور اپنے محل کے اندر اپنے تخت پر میں آرام کر رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ زمین کے اندر سے ایک گردن نمودار ہوئی ہے اور اس گردن کے اوپر ایک سر ہے، یعنی زمین باقی اس کا دھڑ جو ہے وہ زمین کے اندر ہے، صرف گردن اور سر جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ زمین سے نمودار ہوا ہے۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ سر کہہ رہا تھا حَلَّ الْوَيْلِ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اس سر سے آواز آ رہی تھی آج ہاتھی والے مارے گئے، ہاتھی والے آج مارے گئے۔
रमतहुम तैरन अबाबिल, उन्हें अबाबिलों ने हलाक कर दिया। ये किससे आवाज़ आ रही थी? उस ज़मीन के अंदर से गर्दन और जो सर नमूदार हुआ था उससे आवाज़ आ रही थी। बिहिजारत मिन सिज्जील, और अबाबिलों ने छोटी छोटी कंकरियां अपने मुंह में डालकर उन हाथी वाले लश्करों को तबाह बर्बाद कर दिया। और वो लश्कर वो थे जो अल्लाह का घर गिराने आए थे, वो जलील और बर्बाद हो गए। और फरमाया, उसने कहा हलकल अशरम, जो काबे पर हमला करने आया था बदबख्त और लईन, वो आज हलाक कर दिया गया। ये उसके मुंह से आवाज आ रही थी। और उसने कहा वोलदन नबीयुल उम्मीयुल हरमीयुल मक्की, उसने कहा आज उस नबी का मिलाद हो गया है जो मक्की भी है, जो हरम से है, और जो नबी इस दुनिया में जलवागर हो गया है, उस नबी की आमद की वजह से अल्लाह ने मक्के के बुत जो पड़े थे उनको ऊंधे मुंह गिरा दिया है। उस गर्दन से और उस सर से ये मुझे आवाज़ आ रही थी, मन अजाबहु साइदा। और उसने कहा, उसने आखिरी बात जो बुत ने, उससे जो गर्दन निकली थी और जो मुंह निकला था, उसने कहा मन अजाबहु साइदा, उसने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, जो उसके दामने रहमत से लिपट गया सादा, वो सआदतमंद हो गया। दारैन की सआदतें उसको ही मिली है जो उसके दामने रहमत से लिपट जाएगा। वमन अबाहु इनदा, और जिसने उसका इनकार किया, किसका? जिस नबी का आज मिलाद हुआ है, जो उसके साथ लिपट गया, जो उसकी शरीयत में आ गया, जो उसकी सोहबत में आ गया, जो उसकी मैयत में आ गया, वो सआदतमंद हो गया। और जिसने उससे मुंह फेरा, अल्लाह ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया, वो बदबख्त हो गया और वो हट धर्म हो गया और अल्लाह ने उसे सरकश बना दिया। ये अजायबात थे और ये अहवाल थे। अभी विलादत मुस्तफ़ा हुई है तो अल्लाह ताला ने ये अजायबात बना दिए। अब मौजूद चूँकि वक्त हो चुका है,